علیہ کرام وامنہ کریم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ حضرات محترم، 14واں روزہ ہے، رب کائنات ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک اعلان سن کے جائیے، میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں جو کہ 15 رمضان کے لیے ہے۔ حدیث پاک کیا ہے، آپ گھبرانا مت۔ 15ویں رمضان کو ایک چنگھاڑ کی خبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ 15ویں رمضان کو، اب وہ کوئی سا بھی رمضان ہو سکتا ہے، یہ آج کا ہی کل والا، کیونکہ اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں آپ ان کو سنیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک میں دھماکہ سنائی دے اور یہ رمضان کی 15ویں رات جمعہ میں ہوگی اور کل کی تاریخ بھی 15 پڑ رہی ہے رمضان کی اور جمعہ کا دن پڑ رہا ہے، اور اس کی نشانی کیا بتائی، اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ زلزلے مطلب بھوکم بھی اس سال آئے ہیں۔ اولے کثرت سے پڑیں گے، اولے بھی پڑے ہیں۔ 15ویں شب صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھاڑ سنائی دے گی۔ اس تاریخ کو نماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کباڑ بند کر لو، گھر میں جتنے روشن دان ہیں بند کر لو، کپڑے اوڑھ لو، کان بند کر لو، پھر آواز سنو تو سجدے میں گر جاؤ اور یہ کہو، سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس۔ جو ایسا کرے گا نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اب سنیے، اس اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو ایکسپلین فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ فکس نہیں ہے کہ کس سن میں ہوگا، یہ فکس نہیں ہے کہ کس سن میں ہوگا۔ رمضان المبارک، بہت ایسے رمضان المبارک گزر گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی بہت ایسے رمضان گزر گئے کہ 15 رمضان کو جمعہ کا دن پڑا، سمجھے، اور بھی بہت سارے گزر سکتے ہیں، مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ سچ ہو کر رہے گی۔ کل ہی ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے، مگر جب بھی ہوگا رمضان کا مہینہ ہوگا اور 15 تاریخ کو جمعہ کا دن ہوگا۔ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، زلزلے بھوکم اس سال آئے ہوں گے اور اولے پڑے ہوں گے، تو جو آپ کو تصویر بتائی گئی وہ آپ کو پڑھنا ہے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سب کو تمام گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ صبح کا انتظار مت کرو، ابھی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ امام صاحب تقریر کرتے کرتے یہیں پر ڈول جائیں، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ مجھے بتاتے ہوئے شرم لگتی ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ بندے ادھر سے ادھر گھومتے ملتے ہیں مجھے، کیا ہو گیا، حضرت چلی گئی، کوئی لے گیا، سمجھ رہے ہو آپ، کون لے گیا اور کوئی نہیں آ رہا ہے، کئی لوگوں کی غائب ہو رہی ہیں، کیا ہے یہ؟ میرے دوستو، خدا کے واسطے کچھ خوف کھاؤ، رمضان کا مہینہ چل رہا، اب نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے؟ حدیث شریف میں نے آپ کو بار بار سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے رمضان پایا اور رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی، یعنی وہ رمضان میں نہیں سدھرا، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اب بتائیے، اگر کسی کی کوئی لے کے چلا جاتا ہے تو آپ دوسرے کی مت پہنیے، آپ ننگے پیر چلے جائیے۔ ہوتا کیا ہے، ایک بندے کی غائب ہوئی، اس نے بدلے میں دوسرے کی پہن لی، اب اس کی جس کی گئی اس نے تیسرے کی پکڑ لی، تیسرے نے چوتھے کی پکڑ لی۔ یہ سب قیامت کے دن دینا پڑے گا، تم کو نیکیاں دینا پڑیں گی میرے بھائیوں۔ ایک ایک پیسہ کا حساب بڑا کر رہا ہوگا، کیسے اس کا لین دین ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے کسی کا سامان اٹھا لیا، چرا لیا، دبا لیا، قیامت میں ان کی نیکیاں، پیسے تو جائیں گے نہیں، سینڈل پہن کے تو آپ کوئی مردہ جاتا نہیں ہے، جوتے پہن کے تو کوئی جاتا نہیں ہے کہ لے جا رہا ہوں یہی والے پہن کے جاؤں گا، وہ دے دوں گا، پکڑ اپنے اتنے دن میں نے نہیں۔ اب ہوگا کیا، اس کی نیکیاں اس کو دینا پڑیں گی۔ کتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، اس مال کے بدلے میں آپ کو اس کی جس کی آپ نے چرائی، مال چرایا، کوئی بھی مال چرا لیا، تو وہ نیکیاں دینا پڑیں گی۔
اور اگر نیکیاں نہیں ہیں اس چور کے پاس تو اس چور کو اس کی جتنے گناہ ہوں گے بدیاں ہوں گی وہ اس کے سر ڈال دی جائیں گی، سمجھے؟ تو کسی کا بھی کوئی بھی سامان ہو ہرگز اس کی طرف دیکھو مت، لینے کا نام سے دیکھو ہی مت۔ اور یہ جو ہم پہن کے جاتے ہیں پیر بتا دیتا ہے تھوڑی دور چل کے کس کی آ گئی تو فوراً آپ واپس ہو جائیں۔ اور گھر میں دیکھو اگر کوئی بچہ لے کے آ گیا تو پوچھو بھائی یہ کیا چیز آیا، کہاں سے آئی ہے، فوراً اسے اسی وقت واپس کیجیے، فوراً، نہ سلطانہ ڈاکو بن جائے گا وہ۔ سلطان ڈاکو کی میں نے کئی مرتبہ کہانی سنائی، اب نہیں سناؤں گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ بچپن سے ہی سدھارو۔ اور آج کا یہ بیان تھا تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج نظام الدین اولیاء میں گئے، سب کا سلام پیش کیا، سب کے لیے دعائیں مانگی، سمجھے؟ وہ ویڈیو ہم نے ڈال بھی دی ہے، صبح کا بیان اس میں لگا دیا ہے۔ اور ایک حاجی صاحب ہیں، نام تو میں بھول گیا، وہ افطار کرا رہے ہیں، سمجھے؟ یہ دماغ بھی ہے نکل جاتی ہے، کوئی رنگ والے حاجی صاحب ہیں، بتائے مولوی صاحب نے بتایا نام، وہ افطاری کرا رہے ہیں، آپ لوگ شریک رہیں، ان کے لیے دعا کریں اور سب کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ فری کا ہے، فری کا تحفہ دعا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، زبان ہلا دو، اے اللہ سارے مسلمانوں۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر، دیکھا آپ نے؟ پتہ چلا ایسے ایسے مار پٹائی کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا زمانہ یاد آتا ہے، جیسے کافر حضرت بلال پر ظلم کرتے تھے، حضرت یاسر پر ظلم کرتے تھے، صحابہ اکرام پر ظلم کرتے تھے کافر، وہی دور یاد آتا ہے۔ فلسطین میں آپ دیکھیے بیچاروں پر نماز پڑھتے ہوئے کس طرح سے ظلم و تشدد، بربریت، وحشی پن، درندے بھی شرمائیں، ایسا ظلم آج سے نہیں کر رہے ہیں، 70 سال ہو گئے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے بیچاروں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آنکھیں موندے پڑے ہیں، سمجھے؟ 50 سے زیادہ اسلامی ملک کہلانے والے، کوئی ایکشن نہیں۔ اگر سب لوگ مل کر کچھ نہ کریں اور سب ایک جٹ ہو جائیں اور کہہ دیں کوئی بھی ہمارے بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا، تو کسی کی ہمت نہیں ہے آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، کیا کیا جائے؟ خود کو رول لیجئے، دعا کیجئے سارے مسلمانوں کے لیے، ان پر ظلم نہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان ایک ہیں، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ مت سوچنا کہیں دوسرے ملک کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں سارے مسلمان۔ اگر ایک عضو میں ہمارے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے انگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے داڑھ میں درد ہوتا ہو اور سو جاؤ، نہیں سو، نیند نہیں آئے گی، بھوک لگ رہی ہو اور آپ کو پیٹ کو بھوک لگ رہی ہے، سارے انگ سکون سے نہیں۔ حضور نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم، اور ایک مثال حضور نے فرمائی سارے مسلمان ایک بلڈنگ کی طرح ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں، اگر ایک عمارت کا حصہ کمزور ہوتا ہے تو پوری بلڈنگ کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کو ان کے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے یا پھر ان کو نیست و نابود فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعود الجود والکرم وعلیہ الکرام نیہ کریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ۔ جانتے ہیں، اور رجیم مانے آتا ہے مردود، ریجیکٹیڈ، سمجھے؟ جس کو ہرا دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔